رمضان المبارک کے اندر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ یہ عمل کر لیں. آپ یہ عمل کریں گے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، وقت کی کوئی قید نہیں، جگہ کا کوئی تعین نہیں. آپ کام کاج کے اوپر بھی کر سکتی ہیں، چلتے پھرتے بھی کر سکتی ہیں، کسی اور مصروفیات کے اندر مصروف ہیں تو اس کنڈیشن میں بھی آپ کر سکتی ہیں. پھر اس کی برکتیں دیکھنا. سب سے پہلی چیز یہ ہوگی کہ آپ کو تقوی نصیب ہوگا، پرہیزگاری نصیب ہوگی. دوسرا یہ ہوگا کہ اللہ کی فضل و کرم سے اس قدر راحت ملے گی، اتنا سکون میسر آئے گا. تیسرا یہ ہوگا کہ آپ کا ظاہر بھی اور باطن بھی مزید روشن ہوگا. چوتھا یہ ہوگا کہ آپ کی دعا کو اللہ قبول فرمائے گا. پانچواں یہ ہوگا جو آپ کی آرزو تمنا ہے، مشکلات ہے، وہ کم ہو جائے گی. جو آرزو تمنا ہے وہ پوری ہوں گی. چھٹا یہ ہوگا اس سے اگر آپ عملیات کرتے ہیں اس کے اندر آپ کو 1% نہیں 100% اس میں آپ کو کامیابی ملے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عملیات کی دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے. دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے. اللہ آپ کی زندگی کے اندر بہاریں ہی بہاریں عطا فرمائے. آمین. ناظرین محترم، رمضان مبارک کی فضیلت کے حوالے سے چند ایک باتیں میں اپنے ناظرین سے عرض کرتا چلوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی آدم کے ہر نیک عمل کا ثواب رمضان مبارک کے اندر زیادہ کر دیا جاتا ہے، بڑھا دیا جاتا ہے. وہیں طور پر کہ ایک نیکی کا ثواب 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. فضیلت دیکھیں رمضان مبارک کی. نیکی ایک، اس کا ثواب کس قدر بڑھایا جا رہا ہے؟ 700% تک کر دیا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مگر روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں. اس بات پر اگر میں اور آپ غور و فکر کریں کہ کتنا بہت بڑا جملہ ہے. کل کائنات کا رب فرما رہا ہے کہ روزہ صرف میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا ہوں. اور فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، روزے دار کے درمیان ایک ڈھال ہے. جیسے ہی روزے دار اس دنیا سے پردہ کرے گا تو وہ ڈھال ہٹا کر اس کو جنت کا نظارہ کرایا جائے گا. اور جس کو اللہ اپنا دیدار کرائے، جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرمائے، روزے دار کے تیری کتنی فضیلت، تیرا کتنا مقام، تیرا کتنا مرتبہ ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے سے یہ تجھے نعمت بھی عطا فرمائی، اور اس نعمت کے اوپر اس قدر تمہارے اوپر فضل اور کرم فرمایا کہ رمضان المبارک جیسا مبارک، مقدس، عظمت والا، نور والا مہینہ عطا فرمایا. اور فرمایا کہ اللہ فرماتے روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا اجر دوں گا، میں ہی اس کی جزا ہوں. تو آگے کیا فرمایا؟ اور میں ہی اسے جانتا ہوں. اللہ فرما رہے ہیں میں ہی اسے جانتا ہوں، وہ روزہ دار کو میں خود ہی دوں، اس کے بارے میں کوئی دوسرا نہیں جانتا. یعنی کہ فرشتہ بھی واسطہ نہیں، کوئی بھی نہیں جانتا. میں ہی اس کو کیا جزا دوں گا؟ فرمایا کہ اللہ جس کو ایک مرتبہ اپنا دیدار کرا لے پھر اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں رہے گی. اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے جب رمضان مبارک اسٹارٹ ہوتا ہے اللہ اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے. جس پر نظر رحمت فرما دے پھر اس کو کبھی بھی جہنم کے عذاب کے اندر مبتلا نہیں کرے گا. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا ہوں، اور میں ہی جانتا ہوں کہ اس کو جزا کیا دینی ہے.
اللہ اکبر کبیرہ، جو روزے دار اپنی خواہش اور اپنا کھانا پینا میرے لیے بند کر دیتا ہے، یعنی کہ روزہ رکھ لیتا ہے، اس کے اندر یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، روزہ کس لیے رکھا؟ اپنی رب کی رضا کے لیے، یہ نیت پہلے ہونی چاہیے۔ اور روزہ رکھنے کے بعد صرف روزہ بھوک اور پیاس کا نام نہیں، روزہ زبان کا ہونا چاہیے، روزہ آنکھوں کا ہونا چاہیے، روزہ کانوں کا ہونا چاہیے، روزہ ہاتھوں کا ہونا چاہیے، پورے جسم کا روزہ ہونا چاہیے۔ کسی غیبت کے اندر، چغلی کے اندر، فحاشی کے اندر، بے حیائی کے اندر، یا ایسی چیز جس کے اوپر گناہ صادر ہو رہا ہو، یا ایسی چیز کبھی بھی اگر کوئی آپ کو گالی دے تو آپ اس کو بدلے میں گالی نہ دیں، اس کو کہیں بھائی میں روزے دار ہوں۔ تو لڑائی جھگڑا ان چیزوں سے بچا رہنا ہی روزہ کہلاتا ہے۔ فرمایا اگر یہ کنڈیشن پیدا کر کے روزے دار نے روزہ رکھا اور پوری سیفٹی کے ساتھ اس روزے کا تحفظ کیا، فرمایا یہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور اللہ روزے دار کو دو خوشیاں عطا فرمائے گا، ایک خوشی افطاری کے وقت، دوسری خوشی اپنا دیدار کرائے گا۔ ناظرین محترم، رمضان مبارک کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں کو، اپنے گھروں کے اندر یہ چیزیں پیدا کر کے لوگوں کو رمضان مبارک کی آگاہی بھی دینی ہے، اور رمضان مبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنی ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ لفظ ہے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، یہ پہلے عشرے کی دعا بھی کہلاتی ہے۔ تو آپ نے اس کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ روزانہ کی بنیاد پر چلتے پھرتے پڑھ لیں، جو بھی آپ کی خواہش ہے۔ اس کو آپ روحانیت حاصل کرنے کے لیے، اپنے معاملات ختم کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر آپ نے صرف اور صرف تقوی، پرہیزگاری اور اپنے معاملات ختم، مشکلات سے نجات، خیر ہی خیر، بھلائی ہی بھلائی حاصل کرنے کی نیت سے اس کو کرنا ہے۔ چلتے پھرتے کر سکتی ہیں، اٹھتے بیٹھتے کر سکتی ہیں، کام کاج کرتے کر سکتے ہیں۔ آپ نے پڑھنا 121 مرتبہ، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ کیا؟ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ کے فضل و کرم سے چلتے پھرتے اگر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، اس کو مکمل کر کے دل کے اندر تصور کر کے دعا کر لیں، جو کچھ آپ کی حاجت ہوگی اللہ اپنے فضل سے پوری فرما دے۔ اس کو اپنے استطاعت کے مطابق 11 دن تک کر لیں، 7 دن تک کر لیں، یا اس سے آگے بھی لے جائیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو رمضان مبارک کی بے انتہا برکتیں حاصل کرنے والا بنائے، اور رمضان مبارک کی ڈھیروں ڈھیر برکتیں اور رحمتیں سمیٹ کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی رمضان مبارک کا صحیح معنوں کے ساتھ ادب و احترام کرنے والا بنائے، دن کو روزہ رکھنے، رات کو قیام کرنے والا بنائے، آمین۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائیں۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔